بے زبان پون کنم وار کے ملیالم کہانی۔ جب کہیں بیلوں کا ذکر ہوتا ہے تو جوزف بھائی سب کچھ بھول جاتا ہے۔ دوسرے کسان اسے بیلوں کا رسیا کہتے تھے۔ کوئی کسان بھی ایسا نہ ہوگا جو اس کے بیل کانن کی تعریف نہ کرتا ہو۔ کانن اس کی زندگی تھا۔ بھورا رنگ، مضبوط کاٹھی، چھوٹا قد، موٹا اور اندر کی طرف کو مڑا ہوا سینگ، نفاست سے اوپر کو ابھرا ہوا کوہان جو تہ دار کھال کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ اس کی چال میں بھی ایک خاص وقار جھلکتا تھا۔ کھیت جوتتے ہوئے یا کہیں اور، کانن جوزف بھائی کے دل کی بات کو سمجھ لیتا تھا۔ چاہے وہ اپنے کھوٹے پر ہو یا کھیت میں کام کر رہا ہو، وہ بیل ہر اس بات کو سمجھ لیتا تھا جو جوزف سوچتا تھا۔ کانن کو مارنے کی ضرورت جوزف کو کبھی پیش نہ آئی۔ صرف ڈنڈا اٹھانا ہی کافی ہوتا، اور نہ ہی دوسرے کسانوں کی طرح اسے ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی۔ وہ دوستوں کی طرح کانن سے بات کرتا۔ کانن دوسرے تمام بیلوں کا سردار تھا۔ کھیت کے ایک حصے کی جتائی سے فرصت پا کر دوسرے حصے میں جانے کے لیے اسے زیادہ کہنے سننے کی ضرورت نہ تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ کب کیا کرنا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ دوسرے کھیت میں اس کے قدم رکھنے سے پہلے جوزف دم لینے کے لیے کہہ دیتا، ارے ذرا رکو، مجھے پان تو کھا لینے دو، بہت دیر سے نہیں کھایا ہے۔ اتنا سنتے ہی کانن ٹھہر جاتا۔ پان کھا چکنے کے بعد جوزف کی ایک ہنکاری پر وہ پھر کام میں لگ جاتا۔ کھیت کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جاتے ہوئے بڑی احتیاط سے مینڈوں کو پھلانگتا، اس طرح کہ کہیں اس کے کھر ان میں لگ جانے سے مینڈوں کو نقصان نہ پہنچے۔ اتنے سمجھدار جانور کو باندھ کر رکھنے کی ضرورت نہ تھی۔ جتائی ختم ہونے پر وہ آزادی سے چرتا رہتا تھا۔ چرنے کے لیے کھلنے سے پہلے جوزف اسے صرف اتنی تنبیہ کرتا، سنو، جاؤ اور کسی چیز سے اپنا پیٹ بھر لو، اور دیکھو کیلے کے پیڑ کی طرف مت للچانا۔ کانن واقعی کیلے کے پیڑ یا محنت سے لگائے گئے ناریل کے پودوں کو نہ چھوتا۔ وہ جانتا تھا کہ ان نازک پودوں کو برباد کرنا خود ان کے لگانے والوں کو سینگ مارنے سے کم نہ تھا۔ جوزف روز کھیت جوتنے کے بعد پابندی سے کانن کے جسم کو خوب دھو کر کیچڑ اور مٹی چھڑاتا تھا۔ اس عمل کے دوران وہ اس سے یوں مخاطب ہوتا تھا، اپنا داہنا پیر اس طرف اٹھاؤ، تم سر کیوں ہلا رہے ہو؟ دیکھو، تم جانتے ہو کہ اگر تمہارے سینگ مجھ سے سٹے رہے تو کیا ہوگا؟ خاموش رہو، حرکت نہ ہونے پائے۔ اس سیدھی سادی گفتگو کا ایک ایک حرف کانن سمجھتا تھا، لیکن کانن کو یہ زبان ہی خاص طور پر مرغوب تھی۔ اسے اپنی دھلائی ناپسند تھی، لیکن جوزف کی محبت میں یہ بھی گوارا کر لیتا۔ اپنے دلوں میں رحم اور ہمدردی کا جذبہ نہ رکھنے والے کسان کہتے تھے کہ چاہے کتنا ہی بگڑا ہوا بیل کیوں نہ ہو، ایک بار جوزف کے ہاتھ سے چارہ کھا لے تو اس کی کایا ہی پلٹ جاتی ہے۔ واقعی وہ بیلوں سے باتیں کرتا تھا۔ دن کا زیادہ تر حصہ وہ بیل کے لیے چارہ اکٹھا کرنے میں گزارتا۔ کسی کو جانوروں کے تئیں ظلم کی روک تھام کی بات کرتے ہوئے سن کر جوزف کا پارا چڑھ جاتا۔ وہ کہتا، جانوروں کی حفاظت کرو، ہمیں جانوروں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تقریر تو ہر کوئی جھاڑتا ہے، کیا حکومت کسی علاقے میں دھان کا ایک کھیت بھی دے رہی ہے؟ کیا اپنی داڑھی کھلا کر جانوروں کی حفاظت کرو گے؟ کانن کو کھلا لینے کے بعد ہی جوزف کو راحت ملتی۔ اس کا عقیدہ تھا کہ جس گھر میں کھونٹے پر بندھا جانور فاقہ کرے اس کی خیر نہیں ہے۔ اگر وہ اسے پیٹیوکا کی ڈنٹھل کھلاتا تو اس کے اچھی طرح باریک ٹکڑے کرتا، یا انناس کی پتیاں کھلاتا تو ان کے خاردار حصے کو چھانٹ کر اس کے ٹکڑے کرتا اور پھر اس کے سامنے کھانے کے لیے رکھتا تھا۔ کھیتوں میں ٹہل کر واپس آنے کے بعد جوزف اسے پکارتا، اے کانن! اس کی آواز سن کر وہ محبت سے اپنا دھڑ نیچے جھکا لیتا اور جوزف کے اس کے پاس آنے تک سر اوپر اٹھائے رکھتا۔ وہ اپنے ہاتھ میں مٹھی بھر ہری گھاس یا کیلے کے تھوڑے سے پتے کا تحفہ لیے اس کے پاس آتا۔ کانن کو اسے اپنے ہاتھ سے کھلاتا اور جب وہ اسے شفقت سے تھپ تھپاتا تو وہ جواباً اس کو چاٹنے لگتا تھا۔ کانن کو اس کے سوکھے سوکھے پسینے کا کھارا پن بہت بھاتا تھا۔ کانن ہزاروں کی بھیڑ میں بھی جوزف کی آواز صاف پہچان سکتا تھا۔ اس کی آواز سن کر وہ مور کی طرح مگن ہو اٹھتا۔ کھیت میں کام کرتے ہوئے وہ جوزف سے ہی ہل سنبھالنے کے لیے اصرار کرتا۔ کوئی اور ہل چلاتا تو اسے خرمستی سوجنے لگتی تھی۔ اس سے باز رکھنے کے لیے جوزف کو مداخلت کرنی پڑتی۔ نہیں کانن نہیں، یہ اپنا کٹپن ہے، تم اسے نہیں جانتے؟ اس طرح جوزف کو اسے رام کرنا پڑتا۔ کھیتوں کا اپنا الگ راگ اور الاپ ہوتا ہے، ایسا الاپ جو حرف و صدا کا محتاج نہیں ہوتا۔ جوزف آسمان کی طرف منہ کر کے اپنی بلند اور خوبصورت آواز میں ایسی سریلی تان کھینچتا تھا جس کی نغمگی کچھ لمحوں کے لیے پوری فضا میں تیر جاتی تھی۔ یہ عشقیہ اور کورس نغموں میں سنائی دینے والی موسیقی کا ایک دیہاتی روپ ہے۔ شاید اسے مویشیوں کا مقدس نغمہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا۔
کھیت میں چلتے ہوئے گردن اور کھروں کے اوپر بندھی ہوئی گھنٹیوں سے تال جنم لیتی ہے۔ ایک دن بڑی عجیب بات ہوئی۔ ٹھنڈا تھل کیلن کا بیٹا پاچن ہل چلا رہا تھا۔ اس دن جوڑوں کے بخار کی وجہ سے جوزف آرام کر رہا تھا۔ جوزف کے بیلوں کے بغیر اس روز کیلن کی کھیت کی جتائی پوری نہ ہو سکتی تھی، اس لیے وہ جوزف سے کانن اور اس کے جوڑی دار کو مانگ لے گیا۔ دونوں دوسرے بیلوں کے ساتھ کھیت میں گئے۔ کھیت ایک بار جوتا جا چکا تھا۔ جب اس نے دوسرا پھیرا شروع کیا تو پاچن کی طبیعت گانے کی طرف مائل ہوئی اور کانن کو ہانکتے ہوئے اس نے آلاپ چھیڑ دی۔ اس بے سروں کے بادشاہ کو بھلا ضرورت کیا تھی گلا پھاڑنے کی؟ صرف اسی لیے نا کہ اس کا جی چاہ رہا تھا۔ اس بے سری راگنی کے چھڑتے ہی کانن بھڑک گیا۔ اس نے دائیں بائیں اپنا سر زور زور سے ہلا کر احتجاج کیا۔ اس کا بھی پاچن پر کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ اس نے سوچا کہ میں بڑا اچھا گا رہا ہوں۔ موسیقی کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ گانے والے کو کبھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنا خراب گا رہا ہے۔ کچھ دیر تک کانن اس موسیقی پر اپنی ناگواری کا واضح اظہار کرتا رہا، پھر بھی پاچن نے گانا بند نہ کیا۔ جہاں تک پاچن کے دوستوں کا تعلق ہے، دنیا کا ہر راگ ان کے نزدیک یکساں تھا۔ کانن کو ان کی ہمدردی حاصل کرنی نہیں تھی۔ موسیقی کی توہین کی سزا میں کانن نے پاچن کی داہنی ٹانگ پر جما کر ایک لات رسید کی تو وہ موسیقار اعظم بیچارہ 3 دن تک کھٹیا پکڑے مالش کرواتا رہا۔ تقریباً 12 سال تک کانن جوزف کے لیے جان توڑ محنت کرتا رہا۔ ان 12 سالوں میں اس نے بہار و خزاں کی کتنی ہی فصلیں کٹتے دیکھی، کتنے ہی تخت و تاج جن کے بوتے پر حاکم شہزادے رعایا کے سامنے روب جمایا کرتے تھے، زمیں بوس ہو گئے۔ حیرت انگیز تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ انسانی استحصال سے پاک حکومت اور اس طرح کے بہت سے خوشکن نعرے سننے میں آ رہے تھے، لیکن جوزف کو اپنے بیل بیچے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کا دھان کا کھیت پہلے ہی گروی ہو چکا تھا، وہی اس کی پونجی تھی۔ بیلوں کو وہ بیچنا نہیں چاہتا تھا، مگر اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ وہ ایک جوان شادی کے قابل بیٹی کا شفیق باپ تھا۔ لڑکے والے بھی غریب ہی تھے، لیکن جہیز میں ان کی طرف سے 3,000 روپیوں کی مانگ جوزف کے آڑے آ رہی تھی۔ اتنا جہیز بہت تھا، اسے شادی کے خرچ کے لیے اور روپیوں کی ضرورت تھی، جس کے لیے اپنے جان سے عزیز بیل بیچنے پر مجبور تھا۔ 20 سال تک رات دن اس نے محنت کی۔ وہ مشہور کسان تھا، لیکن اس کی محنت کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے بالوں میں چاندی جھلک آئی تھی، نگاہ کمزور ہو گئی تھی، چہرے پر جھریاں ابھر آئی تھی۔ وہ جوڑوں کے درد میں مبتلا رہنے لگا تھا۔ محنت و مشقت نے اس کے ہاتھوں کو ایسا کھردرا اور سخت بنا دیا تھا کہ چاقو کی دھار بھی اس پر پڑ کر کند ہو جائے۔ وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ 5,000 سال پرانے اوزاروں سے وہ کام کرتا رہا تھا۔ زمین اپنی زرخیزی کھو چکی تھی، کوئی کھاد ملتی نہیں تھی۔ جوزف نے آخر رگ وید کے بھجنوں سے رہنمائی حاصل کی۔ اپنی زمینوں کی حفاظت کرنے میں مدد کے لیے اس نے ہواؤں اور سمندروں کے دیوتا، بادلوں اور پہاڑوں سے پرارتھنا کی، لیکن اسے آج تک ان برسہ برس کی پرارتھناؤں اور احمقانہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ ہاں، دکانوں کی تعداد میں ضرور اضافہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ استحصال کے طریقوں میں بھی۔ جن چیزوں سے اسے سخت نفرت ہے وہ روز افزوں ترقی پر ہیں۔ کانن کے بکنے کے وقت جوزف موجود نہیں تھا۔ اگر محبت ایک دوسرے کے درد و غم کے ساتھی دو دلوں کے درمیان قربت کا نام ہے، تو جوزف اور کانن اس کی زندہ مثال تھے، اور دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی روداد غم بھی نہیں سنائی۔ ان کے دلوں پر قیامت گزر گئی۔ اپنے ہی گھر میں رسوا اور مجبور ہو کر ایک سپاہی کو کبھی دشمن کے گھر کی طرف بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح مجبوری اور لاچاری کی حالت میں بعض کسان ویانات کا رخ کرتے ہیں۔ جوزف کے پڑوسی کتوسر نے پوچھا، انجانی اور انسنی دنیا، دوستوں اور عزیزوں کی پہنچ سے دور، ایک ایسی جگہ جہاں ملیریا انسانوں کی زندگی سے کھیل رہا ہو، یہ سب جانتے ہوئے ہم تمہیں کیسے وہاں جانے دے سکتے ہیں جوزف؟ وہ مالابار میں خوشحالی کے امکانات کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا۔ جوزف نے جواب دیا، اور میں کیا کر سکتا ہوں کتوسر؟ مجھے تھوڑی سی قدرے زرخیز زمین دے دو۔ اگر میں مٹی کی خوشبو نہ سونگھوں تو میرا دماغ پھٹ کر بکھر جائے گا۔ جوزف کی درد و غم سے بھری زندگی طوفانی ہوا کی طرح آگے بڑھتی رہتی ہے۔ وہ روز مالابار کا سفر ٹالتا رہتا ہے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ وہ اپنی 7 بسوا زمین جس پر اس کی گزر اوقات ہے مناسب قیمت پر بیچ دینا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مشکل یہ ہے کہ اس کی بیٹی کاتری کٹی امید سے ہے۔ اس کی شدید خواہش ہے کہ اپنے پہلے نواسے کا منا سا چہرہ دیکھے۔ آخر ایسٹر آ پہنچا۔ عیسائیوں کے لیے آج کا دن ہر امیر و غریب کے لیے خوشی منانے کا ہے۔ ہر گھر کے باورچی خانے سے گوشت پکنے کی خوشبو اڑتی ہے۔ فرائی پینوں میں اپما تلنے کی سیٹی دار آواز اس کی مسحور کن خوشبو میں شامل ہو جاتی ہے۔ ترشے ہوئے ناریل سے بگھرے گرم گوشت کا اسٹو، کچھ گھر میں بنائے کیک
اور کچھ پڈنگس۔ یہی ہے آج کی خوشی۔ آج کے مبارک دن کے موقع پر شاید ہی کوئی گھر اس ہما ہمی سے خالی ہو، لیکن وہ بیٹھا ہوا کسی اور چیز کے لیے ترس رہا تھا۔ قریب ہی کھیت میں کوئی ہل چلا رہا ہے۔ ہل چلانے والے کے گانے کی مدھر آواز اس کے کانوں میں صاف آ رہی تھی اور اس کے سینے میں رکھے کسان کے دل کو برما رہی تھی۔ کوٹری میں پڑے جالے سے لتھڑے ہوئے بیکار ہل کی طرف دیکھ کر اس نے ایک لمبی آہ بھری اور بے بسی سے سوچنے لگا کہ کیا زندگی میں کبھی اسے کانن جیسے بیل اور 4-5 ایکڑ زمین مل پائے گی جس پر وہ ہل چلا سکے؟ کیا یہ خوش نصیب دن کبھی آئے گا؟ اتنے میں اس کی بیوی ماریا نے اس کے انہماک کو توڑتے ہوئے کہا، اس طرح تم کب تک بیٹھے رہو گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہیں کوٹائم نہیں جانا ہے اور بیٹی کو کل رخصت نہیں کرنا ہے؟ آخر تم اس کے باپ ہو۔ اسے اپنی بیٹی کو اگلے ہی دن سسرال بھیجنا ہے۔ اس نے ابھی بیٹی کو کپڑے بھی نہیں دیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اسے کچھ دینا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ہاتھ خالی ہے۔ اس کی ساس اور نندیں اس پر پھپتی کستے ہوئے تانے دینے لگی ہیں۔ بیٹی کاتری کٹی تمام باتیں رازداری کے ساتھ اپنی ماں سے بیان کرتی رہتی ہے۔ کسی طرح 3 دھوتیاں اور 3 چولیاں تو دینی ہی ہیں، باقی چیزوں کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس ضرورت سے اور غافل نہیں رہا جا سکتا۔ ابھی وہ کپڑے کا انتظام کرنے کی ترکیب سوچ ہی رہا تھا کہ قسمت نے یاوری کی اور ماریا کے نام ایک 20 روپے کی پتی نکل آئی۔ وہ لوگ ایک ایک دانہ بچا کر اور اپنی ضروریات میں سے کٹوتی کر کے پتی کی یہ اسکیم چلا رہے تھے۔ ماریا 20 روپے اپنی مٹھی میں دبائے اس کے پاس آئی۔ جس چیز کا انتظام وہ نہ کر سکا اسے ماریا نے ممکن بنا دیا۔ بازار جانے کے ارادے سے جوزف اٹھ کھڑا ہوا۔ کاتری کٹی نے باپ کو یاد دہانی کرائی، بابا یہ دیکھنا، بھولنا مت کہ بلاؤز کا کپڑا ذرا موٹا ہو۔ ماریا نے کہا، ہم نے ابھی تک زمین کا لگان نہیں ادا کیا ہے، وہ بھی بھرتے آنا۔ جوزف نے اس پر قدرے غصے سے کہا، تم دنیا کے کام کروا لینا چاہتی ہو اور ان سب کے لیے ہاتھ میں یہی 20 روپے ہیں۔ ماریا نے جواب دیا، کچھ بھی کرو، ایک دھوتی مجھے اپنے لیے چاہیے، یہ جو تن پر ہے اس کی دھجیاں نکل چکی ہیں۔ جوزف نے چڑھ کر کہا، پھر ایسا کرو کہ تم خود ہی جاؤ، میں چولہا چوکا سنبھالتا ہوں۔ ماریا نے نظریں جھکا کر ذرا آہستہ سے کہا، تو اپنی داڑھی بھی مجھے دے دو۔ کاتری کٹی نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی ضبط کی۔ جوزف ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میری داڑھی ہے، مگر مانگے کی داڑھی لگا کر میں کوئی احمقانہ کام نہیں کروں گا۔ اگر تمہاری بھی داڑھی ہو جائے تو اس علاقے میں تم کسی کو بھی نہ بخشو گی۔ بغل میں چھتری دابے، کندھے پر انگوچھا ڈالے اور دھوتی کی گرہ میں پان باندھے جوزف گھر سے روانہ ہو گیا۔ کوٹائم میں بھی ایسٹر کی تقریب کی کافی گہما گہمی تھی۔ کسی بھی عیسائی کی دکان کھلی نہ تھی، لیکن کپڑے کی کئی دکانیں تھیں۔ ایک آدھ دکان میں اس نے کپڑوں کی مختلف قسمیں اور ان کی قیمت دریافت کی۔ اف، اتنی قیمت! کپڑے کے دام بہت اونچے تھے۔ گاہک کو نہیں معلوم کہ چیز اسے 2 پیسے کم میں کس جگہ ملے گی۔ اسی خیال سے اس نے 2-3 دکانوں پر اور دیکھنا بہتر سمجھا، یہاں تک کہ چلتے چلتے میونسپلٹی کی عمارت کے گیٹ پر پہنچ گیا، جہاں دیوار کے کنارے ایک قطار میں بہت سے بیل کھڑے ہوئے تھے۔ بالکل سوکھے مریل بیل، کچھ تو بہت ہی بوڑھے اور لاغر اور موت کے قریب تھے۔ کسی کی دم ٹوٹی ہوئی، کچھ کے کندھوں پر لمبے عرصے تک ٹھیلا کھینچنے کے باعث سخت گٹھے پڑ گئے تھے، کچھ کے سینگ مڑے تڑے ہوئے، کچھ ایسے تھے جو جاندار اشیاء کے تئیں ہمدردی سے انسان کی محرومی پر آنسو بہا رہے تھے۔ جی ہاں، آپ کو ایسی بہت سی چیزیں بیلوں کی اس قطار میں نظر آ جائیں گی۔ ان میں سے ہر ایک کے جسم پر میونسپلٹی نے موت کا سیاہ نشان ثبت کر دیا تھا۔ ان کا بچا کچا وجود ایسٹر کے تہوار پر لوگوں کی غذا کا حصہ بننے والا تھا۔ میونسپلٹی ان قصائیوں کے خلاف سخت کارروائی کرتی تھی جو بغیر نشان جانور ذبح کرتے تھے۔ میونسپلٹی جو ہر چیز سے زیادہ عوام کی صحت کا خیال رکھتی تھی، اس پرکھ میں کسی رو رعایت سے کام نہ لیتی تھی، لیکن اس کی خاطر قصائی لوگ انسانی زندگی کو لاحق خطرے سے بے نیاز ہو کر جو بھی بوڑھا یا بیمار جانور ہاتھ آ جائے ذبح کر لیتے۔ اس معاملے میں جوزف میونسپلٹی کا زبردست حامی تھا۔ زیادہ تر بیلوں کی موت ہی میں نجات تھی۔ جب ان میں جان تھی تو ان سے انتھک کام کروایا گیا، اور اب جسم کا صرف ڈھانچہ رہ گیا ہے تو انہیں ظلم و حقارت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جوزف وہاں کھڑا ہو کر کچھ دیر تماشا دیکھتا رہا۔ اس کا درد مند دل بھر آیا۔ کل ملا کر 40 بیل رہے ہوں گے۔ کسان اور بیلوں کو نشان لگوانے کے لیے لائے ہی چلے جا رہے تھے۔ جوزف نے ان کی طرف اس طرح دیکھا گویا پھانسی کی سزا پانے والے دوست پر آخری نگاہ ڈال رہا ہو، اور اس کے ساتھ ہی وہ داہنی طرف کو چل دیا۔ اچانک وہ چونکا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہڈی اور چمڑے کے ایک پنجر کو دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر شک ہونے لگا۔ اس بیچارے بوڑھے کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ہر چیز اسے دھندلی نظر آنے لگی۔ وہ کانپ گیا۔ ہاں، یہ کانن ہی تھا۔
उसने दिल की गहराई से पुकारा, कानन, और एक ही जस्त में वो उसकी तरफ लपका। उस आवाज को सुनकर जो मासूम जानवर को कभी राहत और उम्मीद बख्शती थी, कानन गोया साकित हो गया। वो सर झुकाए उस बड़ी इमारत के सामने खड़ा हुआ था। जिंदगी एक बार फिर उसके कानों में गूंजने लगी। सर उठाकर उसने इधर उधर देखा। मुझे पहचानते हो मुन्ना? तुम्हें इस तबाह हाल में देखना मेरा नसीब था। उसने कानन को मोहब्बत से लबरेज सीने से लगाते हुए उसकी पेशानी पर थपकी दी। उन हाथों का लम्स पाकर बैल ने अपनी दुम उठाई और उसने मुंह से नहीं बल्कि दिल से आवाज दी। जोसेफ देखना चाहता था कि कहीं कानन के जिस्म पर निशान तो नहीं लगा है। उसका ख्याल सही था, अगले पैर पर निशान लगा हुआ था। उसने वो निशान छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी का लगा हुआ काला निशान इतनी आसानी से छूटने वाला नहीं था। कानन के पेट के नीचे रिसते हुए जख्म को मक्खियां घेरे हुए थीं। एक कसाई ने जोसेफ से पूछा कि क्या यह बैल तुम्हारे पास रह चुका है? जोसेफ ने उससे पूछा कि क्या तुम ही इसको यहां लाए हो? कसाई ने इस बात में जवाब दिया। कानन अपने अजीज मालिक के पसीने में बसे जिस्म को चाटने लगा। उसने अपनी जिंदगी इसी पसीने को सुखाने में गुजारी थी। अपनी जिंदगी के खात्मे पर भी वो इसी पसीने को चाट रहा था। इस पसीने में उसकी जबान को अजीब जायका मिलता, बल्कि उसकी जिंदगी का जुज्व वही पसीना था। किसान की आंख से निकले गर्म आंसू कानन के चेहरे पर गिरने लगे। चलो, देर हो रही है। दोपहर से पहले मुझे इसका गोश्त दुकान पर पहुंचाना है। दुकानदार ने दोनों को गुफ्तगू में मसरूफ पाकर कहा। एक सौदागर ने, जो 2-3 बैल पहले ही खरीद चुका था, कानन का सौदा कर लिया। चंद घंटों में कानन ईस्टर की खुशी मनाने वालों का लुकमा बन जाएगा। अंधेरा हो चला था। जोसेफ की मुंतजिर मारिया ने अपनी बेटी से कहा, बत्ती जलाने से पहले ये पीढ़ी साफ कर देना। कातरी ने सवाल किया, बाबा को इतनी देर क्यों हो गई? मारिया ने उसे दिलासा देते हुए कहा, वो एक जरूरी काम से गए हैं, आ जाएंगे। कातरी अपनी धोती और ब्लाउज के कपड़े का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उससे रहा ना गया। उसने कहा, अगर वो कोटायम गए हैं तो अब तक वापस आ जाना चाहिए था। उसकी आंखें दरवाजे पर लगी हुई थी। मारिया भी बेचैनी से इंतजार कर रही थी। जोसेफ का कहीं भी पता न था। बत्ती जला दी गई। नीचे वो सफेद साया सा देखकर खुशी से चिल्लाई, बाबा आ गए। हाँ हाँ हाँ, ये बाबा ही तो हैं। जोसेफ को सबसे पहले आता हुआ देख लेने पर वो बहुत खुश थी। माँ बेटी खड़ी हुई उसको देख रही थी। दोनों के दिल में एक ही सवाल था। मैथ्यू दर्जी ने पूछा, जोसेफ हो क्या? तीनों ब्लाउज उसी रात सिलने थे, क्योंकि कातरी को सुबह ही जाना था। मैथ्यू को तैयार रहने के लिए कह दिया गया था कि हर काम वक्त पर हो जाए। कपड़ों की बेचैनी से मुंतजिर आंखों के सामने जोसेफ कानन को लिए घर में दाखिल हुआ। कातरी ने ताज्जुब से पूछा, अरे ये कानन है? मारिया ने पूछा, कपड़ा कहाँ है? क्या यही तुमने खरीदा है? कानन ने अपने मानूस पुराने आंगन में कदम रखते हुए खुशी से गर्दन झुका ली। मारिया और कातरी ने उस पर सवालों की बौछार कर दी। जोसेफ हाथों में अपना चेहरा थामे बैठा रहा। मारिया का गम से बुरा हाल था। कातरी से अपना दुख सहा न जाता था। जोसेफ कुछ न बोला। वो पसीने में नहाया हुआ था। कातरी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बाबा, मैंने सोचा भी ना था कि तुम मेरे साथ ये सुलूक करोगे। जोसेफ ने रुंधे हुए गले से जवाब दिया, मेरी बच्ची, मेरी नज़र में कानन और तुम में कोई फर्क नहीं है। वो कसाई, इतना कहकर उसने अंगोछे से अपने आंसू पोंछ लिए। वो बड़ी जालिम रात थी। पहरों किसी की आंख न झपकी। सूरज निकलने पर जोसेफ कानन के जख्म के लिए मरहम बनाकर उसके थान पर आया। मवेशियों की बीमारी के इलाज के लिए जोसेफ के पास कुछ नादिर नुस्खे थे। तड़के ही वो उस मरहम को लिए कानन के पास आया और बोला, अपना पैर आगे बढ़ाओ, सर ऊपर उठाओ। लेकिन कानन बेहरकत पड़ा रहा। उसने आवाज दी, कानन। जोसेफ का दिल दहल गया। कानन अबदी नींद सो रहा था। शायद मारिया और कातरी के हाथों अपने मालिक की तौहीन वो बर्दाश्त न कर सका और इस दुनिया से कूच कर गया। कानन के मुर्दा जिस्म और जोसेफ के शिकस्ता दिल पर जाले से भरा हुआ हल रखा हुआ था, जिस पर एक नन्ही सी छिपकली उदासी से ची ची कर रही थी। तर्जुमा डॉक्टर सुहेल अहमद फारूकी।